अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। क्या पाकिस्तान दहशत गर्दों तक फंड्स की फराहमी रोकने के लिए खातिर खा इक़दाम कर रहा है या नहीं? बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स के फैसले पर वजाहत का अभी इंतजार है। तफसीलात आज के शो में। व्यू 360 में हम आपके लिए और क्या कुछ लेकर आए हैं, एक नजर देखते हैं। अमेरिका में मैस शूटिंग से परेशान तालिब इल्मों का सियासतदानों के लिए सख्त पैगाम। सिलिकॉन वैली की स्टार्ट ग्राइंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी नौजवानों ने क्या सीखा? और कराची में 16 साल से भूखों का पेट भरने में मसरूफ परवीन सईद से मुलाकात। दहशत गर्दों तक फंड्स की फराहमी रोकने के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास पेरिस में जारी है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान हेदर नावर्ट का कहना है कि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पर डालने से मुताल्लिक हतमी फैसला अभी नहीं आया और हमारे राब्ता करने पर FATF के एक एहलकार ने भी इसकी तायीद करते हुए बताया कि इजलास में होने वाले फैसलों का बाकायदा ऐलान जुम्मे को ही किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ट्विटर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई हैं। उसे वॉच लिस्ट पर डालने के मामले पर अराकीन में इत्तफ़ाक़ राय मौजूद नहीं था। दोस्तों की मदद का शुक्रिया। तो पाकिस्तान को FATF की वॉच लिस्ट पर डालने की तजवीज़ अमेरिका और बरतानिया ने पेश की थी, जिसकी जर्मनी और फ्रांस ने भी हिमायत की थी। पाकिस्तान 2010 से 15 के दरमियान भी FATF की वॉच लिस्ट पर था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी की कोशिशों पर उसे सराहते हुए तंजीम ने उसे 2015 में इस लिस्ट से हटा दिया था। और नवंबर 2017 की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों तक फंड्स की फराहमी रोकने के लिए कमज़ोर इक़दाम करने वाले मुल्कों में शामिल नहीं किया गया था। पाकिस्तानी और अमरीकी ओहदेदारों के मौक़िफ़ में इस वक्त फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है, इसी बारे में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में मौजूद सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जहांगीर खटक से। जहांगीर खटक, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तानी ओहदेदार जल्दबाजी से काम ले रहे हैं या फिर अमरीकी अपनी तजवीज़ का मुस्तरद होना तस्लीम नहीं करना चाह रहे हैं? कि मेरी राय में इस वक्त तक तो चूँकि इस मामले पर वहाँ से कोई ऐसी बाकायदा जो वोटिंग है उसकी कोई इत्तला नहीं है, लिहाजा सरकारी तौर पर तो इसकी कोई तस्दीक नहीं है कि आया ये फ़ैसला वाकई मौखर कर दिया गया है। लिहाजा शायद पाकिस्तान की जानिब से फ़ॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर इस किस्म का पैगाम दिया जाना थोड़ा रिस्की है। उसकी वजह यह है कि फ़ैसला मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं है। अगर ये फ़ैसला कुछ भी आता है, फ़र्ज़ किया ये फ़ैसला वो आता है जो पाकिस्तान जिसका इज़हार कर रहा है उसके मुखालिफ आता है, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आता है, तो फिर पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और स्पेशली वही सामने हैं, उनका क्या बनेगा? वो किस तरीके से, ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी रिस्की अनाउंसमेंट। जी सॉरी, अभी वेट करना चाहिए था, जुम्मे तक का इंतजार करना चाहिए था जब बाकायदा रिपोर्ट सामने आती। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगी, अगर पाकिस्तान वॉच लिस्ट पर नहीं आता और जो ख्वाजा आसिफ ने कहा वही दुरुस्त में साबित होता है, तो क्या ये पाकिस्तान की सिफारतकारी की कामयाबी करार दी जाए या फिर ये इससे साबित होता है कि अमेरिका के मौक़िफ़ से दीगर आलमी ताकतें मुत्तफ़िक नहीं? मेरा ख्याल है ये शायद दोनों का यानी मिक्सचर है, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत सिफारतकारी तो की है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर इस वक्त भी रशिया में हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी रशिया ही से किया है। कल उनकी रूसी जो वज़ीर ख़ारजा है उनसे मुलाकात भी हुई और वहाँ से जिस किस्म की वाइब्स आ रही हैं वो पाकिस्तान के हक़ में नज़र आ रही हैं। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल और दूसरे लोग जो हुकूमती अहलकार है वो जो मगरबी दारुल हुकूमत है वहाँ जाते रहे, वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से लॉबिंग करते हैं। तो पाकिस्तान ने कुछ कोशिश की है, घर में भी उन्होंने, यानी पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया जिसके तहत जमात दावा और इसकी ज़ैली तंजीमों को उन्होंने प्रोस्क्राइब किया या उनके ऊपर पाबंदी लगाई। उनके 200 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को हुकूमत ने अपने कब्ज़े में लिया। उनकी जितनी कोई 200 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस थी उनको कब्ज़े में लिया। यानी पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया। लेकिन इसके अलावा जो रीजनल उसकी डायनामिक्स हैं वो भी ज़हन में रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर बड़े पैमाने पर रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं और वही रीअलाइनमेंट्स हमारे खित्ते में यानी साउथ एशिया में भी नज़र आ रही हैं, जहां पर ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका, अफ़गानिस्तान और भारत ये एक पेज पर हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान, चीन, रूस और तुर्की ये एक पेज पर नज़र आते हैं।
ابھی بھی FATF کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بھی یہی سامنے آ رہا ہے کہ اس کی مخالفت یعنی پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے حوالے سے جو ریزولوشن آ رہا ہے اس کی مخالفت جو ہے وہ چین، روس اور ترکی کی جانب سے کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے اس پر اتفاق ابھی تک نہیں ہوا۔ آخر میں بریفلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، خواجہ آصف نے اتنا اپنی ٹویٹ میں ضرور کہا کہ 3 ماہ کی مہلت پاکستان کو اب دی گئی ہے، تو پریشر اس کا مطلب ہے کہ ابھی پاکستان سے ہٹا نہیں؟ دیکھیں بالکل یہ بات تو درست ہے کہ اگر فرض کیا یہ بات بعد میں ٹھیک ثابت ہوتی ہے کہ واقعی پاکستان کو ریپریو مل جاتا ہے اور 3 مہینوں تک اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان اضافہ ہو، کیونکہ 3 مہینوں بعد یہ پاکستان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو ان ٹائم لائنز پر چلنا چاہیے، بلکہ پاکستان کو جو پالیسی اس نے ابھی پچھلے دنوں جس پر انہوں نے کچھ کوشش کی ہے کہ اس پر کام شروع کریں، میرا خیال ہے اس کو زیادہ ویگرسلی امپلیمنٹ کریں، پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو درست کریں تو باہر کی دنیا خود ٹھیک ہو جائے گی۔ جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے اختتام پر رپورٹ کیا سامنے آتی ہے۔ جہانگیر خٹک بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اور اب کچھ امریکہ کے اندرونی حالات کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پچھلے ہفتے بدھ کے روز ریاست فلوریڈا کے علاقے پارک لینڈ میں اسکول شوٹنگ کا واقعہ ہوا جس میں 17 طالب علم ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں AR-15 نامی اسالٹ رائفل استعمال ہوئی تھی اور اب بہت سے لوگ اپنی ویسی ہی رائفلز توڑ کر اس کی تصویر سوشل میڈیا پر ون لیس کے ہیش ٹیگ کے ساتھ پوسٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ پیغام دے سکیں کہ ہتھیار رکھنے کا آئینی حق کسی کی جان سے زیادہ عزیز نہیں۔ اسکاٹ ڈینی پاپرلاڈو جو خود کو ہتھیاروں کا شوقین کہتے ہیں، ان کی یہ ویڈیو جس میں وہ اپنی بندوق کو بجلی کی آری سے کاٹ رہے ہیں 18 ملین سے زیادہ مرتبہ دیکھی جا چکی ہے۔ اور انہوں نے ایک تصویر یہ بھی پوسٹ کی کہ ان کے بازو پر ایک گن کا ٹیٹو ہے اور وہ اپنے آپ کو یہی انہوں نے دکھایا کہ وہ گنز رکھنے کا تو بہت شوق رکھتے تھے لیکن اس واقعے سے ان کو بہت شوق بھی لگا ہے۔ امریکہ میں ہر میس شوٹنگ کے بعد ہتھیار رکھنے سے متعلق قوانین مزید سخت بنانے کی بات تو کی جاتی ہے لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو پاتی کیونکہ یہاں گن لابی کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ صدر ٹرمپ نے اب اس ضمن میں ایک قدم اٹھانے کا فیصلہ تو کیا ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں نیلوفر مغل کے پاس۔ نیلوفر، آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی، صدر ٹرمپ پر بہت دباؤ ہے لیکن کیا تبدیلی جو وہ لانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا تفصیل دی ہے فی الحال؟ جی سارا، بالکل دباؤ ہے اور گن کنٹرول کے حوالے سے ملک بھر میں مظاہرے بھی جاری ہیں۔ جب 2 دن قبل وائٹ ہاؤس کے سامنے طلبہ نے مظاہرہ کیا تو اس کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ وہ بم سٹاک نامی ایک ایسے آلے پر پابندی کی تجویز پیش کر رہے ہیں جس کی مدد سے سیمی آٹومیٹک رائفل کو مکمل آٹومیٹک رائفل میں تبدیل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ خالی باتوں سے اب کام نہیں چلے گا بلکہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں عملی اور ٹھوس اقدامات کے لیے کوششیں کریں۔ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ گن وائلنس یا شوٹنگ کا جب بھی کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو اس سلسلے میں فوری اقدامات کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ دنوں میں طلبہ، اساتذہ اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے تاکہ ان سے یہ جان سکیں کہ اسکول اور تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جا سکے۔ رائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو نیلوفر فار دس اپڈیٹ۔ اور حالیہ میس شوٹنگ سے متاثر ہونے والے اسکول کے طالب علموں کا ایک گروپ بھی 650 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ریاست فلوریڈا کے دارالحکومت پہنچا ہے تاکہ اپنے منتخب نمائندوں کو ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے متعلق قوانین مزید سخت بنانے پر آمادہ کر سکے۔ لیکن ان کی روانگی سے کچھ دیر قبل ہی ریاستی مقننہ نے AR-15 رائفل جیسے ہتھیاروں اور بڑے میگزینز کی فروخت پر پابندیوں کے بارے میں بحث کا آغاز کرنے کی ایک تجویز بھی مسترد کر دی۔ میس شوٹنگ سے پریشان امریکی طالب علم سیاستدانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلوریڈا اسکول حملے میں بچ جانے والوں سمیت امریکہ بھر کے طلباء سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کوئی قابل ذکر قدم نہ اٹھائے جانے پر مایوسی کا شکار ہیں۔ ہر وہ سیاستدان جو NRA سے چندہ لے رہا ہے اسے شرم آنی چاہیے۔ ایما گونزالز نے آتشی اسلحہ رکھنے پر کسی بھی قسم کی پابندیوں کی مخالف تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن سے تعلق کے حوالے سے امریکی سیاستدانوں پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا صدر ٹرمپ نے اثر و رسوخ رکھنے والی گن لابی سے $3 کروڑ لیے۔ صرف سال 2018 کی 1 سے 1.5 ماہ کے اندر گولیاں لگنے سے مرنے والے افراد کی تعداد کو اگر اس رقم سے تقسیم کریں تو فی کس $5,800 بنتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کی آپ کی نظروں میں یہ وقت ہے ٹرمپ؟ دوسری جانب سوشل میڈیا پر می نیکسٹ اور شوٹنگ میں بچ جانے والے فلوریڈا اسکول کے طلباء کی جانب سے شروع کی گئی نیور اگین نامی تحریکیں امریکہ بھر میں ایسے واقعات کی روک تھام کی ضرورت پر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہیں۔
अगले महीनों में मजीद एहतजाजी मुजाहरों की मनसूबा बंदी समेत ऐसे इक़दामात भी ज़ेरे बहस हैं जिनमें उस वक्त तक क्लासों का बाइकआउट करना शामिल है जब तक तुलबा के हथियारों के कानून में बेहतरी के मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। दूसरी जानिब वाशिंगटन में सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शुमर ने कहा है कि व्हाइट हाउस के साल 2019 के लिए मुजव्वज़ा बजट से हथियार खरीदने में मजीद आसानी होगी। सदर ट्रंप ने अपने बजट में दर हकीकत बैकग्राउंड चेक के निज़ाम में कटौती की है, बशमूल उन मुजरिमों और ज़हनी अमराज का शिकार अफराद की छानबीन जिनको हथियार खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सदर ट्रंप ने वफाकी तहकीकाती इदारे FBI को हमलावर के बारे में बरवक्त इक़दामात में गफलत बरतने पर कसूरवार करार दिया है। सदर की FBI पर इस तनकीद की वजह इदारे की जानिब से इस हकीकत का इतराफ़ है कि उसे हमलावर और उसके इरादों के बारे में पहले से मालूमात दी गई थी। नायब सदर पेंस ने कहा है स्कूलों की हिफाजत इंतजामिया की तरजीहात में सरे फहरिस्त होगी। ज़लाटी चाहोक की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। हथियारों से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका की दो बड़ी सियासी जमातों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के मुंतखब अरकान और उनके हामी मसले की वजूहात के बारे में एक ही सफ़े पर भी हों। लेकिन अमेरिकी खबर रसां इदारों ABC न्यूज़ और वाशिंगटन पोस्ट के एक मुश्तरका जायज़े से ज़ाहिर हुआ है कि रिपब्लिकन वोटर्स की अक्सरियत मैस शूटिंग्स की वजह नफसियाती मसाइल को करार देती है, जबकि डेमोक्रेटिक वोटरों की अक्सरियत हथियार रोकने से मुतल्लिक कवानीन में कमज़ोरी को। और यही राय अमरीकियों की मजमूई तौर पर भी है कि मसला हथियार नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान है। रियासत फ्लोरिडा के स्कूल में मैस शूटिंग के वाक़े का 19 साल हमलावर भी नफसियाती मसाइल का शिकार तो था, लेकिन इस रियासत के कानून की अगर बात की जाए तो 18 साल के नौजवान को पिस्तौल ख़रीदने की इजाज़त नहीं, लेकिन AR-15 जैसी असॉल्ट राइफल वो ख़रीद सकता था। और यही हथियार न सिर्फ इस मैस शूटिंग में 17 लोगों की मौत का सबब बना, बल्कि कई और मैस शूटिंग्स में भी इस्तेमाल हो चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इस वेबसाइट पर आपके लिए टेक्नोलॉजी, सेहत और एंटरटेनमेंट के मौज़ूआत पर भी कई दिलचस्प और मालूमाती मज़ामीन मौजूद हैं। प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है, आगे चल के आपको मिलवाएंगे कुछ पाकिस्तानी नौजवानों से जिन्होंने सिलिकॉन वैली का दौरा किया और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा। और आज के शो में आपकी मुलाकात होगी परवीन सईद से भी, जो कराची में भूख के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। लेकिन पहले आइए देखते हैं दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम खबरें आज के वर्ल्ड व्यू में। शाम के शहर गौता में शामी हुकूमत की बागियों के खिलाफ जारी गोलाबारी में मरने वालों की तादाद 250 से तजावुज कर गई है, जिसमें 50 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब असद हुकूमत की फौज शुमाल में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ तुर्क फौज से मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई है, जबकि तुर्की ने खबरदार किया है कि शामी फौज को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। न्यूजीलैंड में समंदरी तूफान गीता से होने वाली तबाही के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मिट्टी के तौदे गिरने से जमीनी रास्ते बंद हो गए हैं। मकामी अफराद और सियाहों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है, जबकि मुल्क के बेशतर हिस्से में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इंतहाई करीबी साथियों में से एक उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमे में सरकारी गवाह बन गए हैं। पुलिस ने तस्दीक करते हुए कहा है कि शलोमो फोल्बर्ग को गवाही के लिए अदालत पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो अपने खिलाफ इल्जामात का भरपूर दिफा करेंगे। अपने दौरे भारत के दौरान कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय रियासत पंजाब में मुल्क के सबसे बड़े गुरुद्वारे में हाजिरी दी। उनकी बीवी और बच्चे भी उनके हमरा थे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म सिखों की खालिस्तान तहरीक की हिमायत करते आए हैं। पंजाब के दौरे के दौरान वो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो दिल्ली रवाना होंगे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली को दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इस शोबे में नए तस्वुरात का मरकज़ समझा जाता है। यहाँ हाल ही में स्टार्ट ग्राइंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2018 मुनक़िद हुई, जिसमें दुनिया भर से 7,000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स और सरमायाकार इकट्ठे हुए। इसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से भी 22 अफराद के ग्रुप ने शिरकत की, जिनकी अक्सरियत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करती है। इन नौजवानों ने यहाँ क्या सीखा, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन समी है और मैं पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी कंपनी रन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ एक्चुअली ये देखने आया हूँ कि यहाँ पे कल्चर कैसा है, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से कैटलिस्ट हैं जो कि जिसकी वजह से ये इनोवेशन यहाँ से ओरिजिन हो रही है। वो कल्चर, वो
ان کا تھنکنگ پروسیس، یہ سوچتے کیسے ہیں، کام کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے جو میں نے آبزرو کیا، ہم اسپیشلی جب پاکستان میں اسٹارٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً ہم انٹرنیشنل اسکلنگ کے بارے میں نہیں سوچتے، انٹرنیشنل ایکسپینشن کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم یہ نہیں، ہمارا ہوم ورک پراپر نہیں ہوتا. ہم جب صرف اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ جب یو ایس میں نے دیکھا ہے، یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو انٹرنیشنل ایکسپینشن پہ بہت زیادہ زور ہے، اور دوسرا اس سے پہلے ہوم ورک کافی کیا جاتا ہے. Please put your hands together to welcome Alexandra on stage. میرا نام الوش اعظم ہے. میں پاکستان میں ایک ٹیکنالوجی کمپنی چلاتا ہوں جسٹ پرائز کے نام سے. سب سے اچھا ایکسپیرینس ہمیں ملا ہے وہ اس کانفرنس پہ ملا ہے جہاں پر ہم دنیا کے جو لیڈنگ انویسٹرز ہیں ان سے ہمیں ایکسیس مل گئے، اور ہم ان سے ملے ہیں، ہمارے ڈیلیگیٹس ملے ہیں، انہوں نے اپنے اسٹارٹ اپس کی اسٹوریز شیئر کی ہیں. ہم جب واپس جائیں گے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو تعلقات ہم نے بنائے، یہاں جن لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، جو پاکستانی ہیں، جو یہاں کے انٹرپرنورس ہیں، جو گورے ہیں، جو اسٹارٹ اپ گرائنڈ کا نیٹ ورک ہے، تو وہ ان سے ہم مینٹرشپ لیں، جو سارے ڈیلیگیٹس ہیں، جو انٹرپرنورس ہیں، اور انہیں پتہ ہو کہ ہم 6 مہینے بعد دوبارہ آئیں، ان سے ہم ویلیو لیں. دوسرا جو ہمارا مقصد ہے، جو میرا یا اسٹارٹ اپ گرائنڈ پاکستان ٹیم کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم واپس جائیں اور اس کانفرنس کی طرز کی ایک کانفرنس پاکستان میں آرگنائز کرائی جائے اسٹارٹ اپ گرائنڈ پاکستان کے نام سے، جس میں ہم جو یہاں پر بیٹھے پاکستانی ہیں یا جو پاکستانی یا گورے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، انہیں بلایا جائے اور ان کو فیچر کیا جائے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں. روبوٹکس ٹیکنالوجی کی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. چاہے ویلڈنگ جیسا خطرناک کام ہو یا پینٹنگ جیسا حساس فن، روبوٹس ہر جگہ ہی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن گھر کے کاموں میں وہ اب بھی ہاتھ نہیں بٹا رہے، یعنی ہم خواتین کو ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ رہا. ایسا کیوں ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اس ہفتے کا ٹیک سیگمنٹ. گاڑیوں کی اس فیکٹری میں روبوٹس کار پارٹس کی ویلڈنگ کر رہے ہیں اور آس پاس کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. وجہ یہ ہے کہ یہ روبوٹس انسانوں اور مشینوں میں تمیز نہیں کر سکتے اور نتیجتاً ان کے کام کے دوران وہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. یہ روبوٹس کچھ دیکھ نہیں سکتے اور یہ ایک ہی کام بار بار دہراتے ہیں اور کسی تبدیلی کی صورت میں خود کو ڈھال نہیں سکتے. موجودہ دور کے روبوٹس انسانوں سے میل جول میں بہت سست ہیں اور وہ صرف وہ کام کرتے ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے. ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں روبوٹکس کے پروفیسر ہینی بین امور کا کہنا ہے کہ سائنسدان روبوٹس کی اگلی نسل پر کام کر رہے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مل کر کام کر سکے گی. ان کا کہنا ہے کہ مثال کے طور پر وہ روبوٹس آپ کو اوزار پکڑا سکیں گے، بھاری سامان اٹھانے میں آپ کی مدد کر سکیں گے، اور یہ عام طور پر بنائے جانے والے روبوٹس سے بہت مختلف ہوں گے. اور چونکہ یہ روبوٹس انسانوں سے زیادہ طاقتور بھی ہوں گے تو اس لیے انہیں ایسا بنایا جائے گا کہ وہ اپنے ساتھی انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اور اس مقصد کے لیے انہیں مزید ذہین بنایا جائے گا کہ وہ انسانوں کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکیں. پروفیسر ہینی بین امور کا کہنا ہے کہ یہ سب کرنا روبوٹکس انجینئرنگ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی لیے انسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ گھروں میں کام کرنے والے روبوٹس کی حقیقت ابھی بہت دور ہے. لیکن ایسے روبوٹس کو ہم بہت جلد فیکٹریوں میں روایتی روبوٹس کی جگہ لیتے ضرور دیکھ سکیں گے، شاید اگلے 5 سالوں میں ہی. اور اب ملتے ہیں ایک ایسی خاتون سے جو معذوری کے باوجود اپنے خاندان کا سہارا بن رہی ہیں. افغانستان سے تعلق رکھنے والی خاطرہ ابراہیمی کے ہاتھ کام نہیں کرتے، لیکن وہ خود ہر ایسا کام کرتی ہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں. خاطرہ نے کس طرح امریکہ میں اپنی زندگی بنائی اور اپنے والدین کی کتنی مدد کر رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. 30 سالہ خاطرہ ابراہیمی بچپن میں اس وقت اپنے ہاتھوں کے استعمال سے معذور ہو گئی تھیں جب وہ افغانستان میں تھیں. اس معذوری کی وجہ ڈسٹونیا نامی اعصاب کو متاثر کرنے والا مرض تھا. ہاتھوں کے استعمال سے معذوری کے بعد انہوں نے اپنے پیروں کا استعمال شروع کر دیا. جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ منتقل ہوئیں اس وقت تک وہ کافی حد تک خود کفیل ہو چکی تھیں. میں ہر روز کچھ مختلف کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ لوگ مجھے میری کامیابیوں کے باعث جانیں، نہ کہ میری کمزوری کے باعث. افغانستان میں خاطرہ نے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن فلوریڈا میں انہیں بہتر سہولیات تک رسائی ملی. انہوں نے پیروں سے لکھنے اور لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنایا. انہوں نے ہائی اسکول پاس کیا اور فلوریڈا اسٹیٹ کالج سے ایک ٹیکنیکل ڈگری بھی حاصل کی. خاطرہ کے لیے ہمیں فرنیچر کی ترتیب تبدیل کرنا پڑی اور ہم نے ان کے لیے
میرے خیال سے کوئی 6 ڈیسک بنائیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی کلاسز 4 مختلف کلاس رومز میں ہونا تھیں۔ پھر ان کا ایک ڈیسک ٹیسٹ سینٹر میں ہے اور ایک اور کیفیٹیریا میں، تاکہ جب وہ وہاں کھانا کھائیں تو ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنی ویل چیئر سے نکل کر بیٹھ سکیں اور اپنے پیر استعمال کر سکیں۔ خاطرہ کا اپنی جسمانی معذوری سے مقابلہ کرنے کا عزم لوگوں کی توجہ حاصل کیے بغیر نہیں رہا۔ انہوں نے کبھی بھی کارکردگی دکھانے کے سلسلے میں اپنی معذوری کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ چیلنجز پر کام کرنے میں مصروف ہوتی ہیں اور انہیں پورا کرتی ہیں۔ انہیں شاعری لکھنے کا شوق ہے جو ایک طرح سے ان کے جذبات کا اظہار ہے۔ خاطرہ کے والدین کو ان پر فخر ہے۔ ہماری بیٹی ہم سے محبت کرتی ہے، وہ ہماری مترجم ہے۔ کیونکہ ہمیں انگلش بولنے میں مشکل پیش آتی ہے، وہ دستاویز اور دوسری کاغذی کارروائی میں درپیش کسی بھی قسم کے مسائل کے حل میں ہماری مدد کرتی ہے۔ خاطرہ کو یقین ہے کہ جسمانی معذوری کے مقابلے میں ارادہ اور عزم نہ صرف آج ان کی شناخت ہیں بلکہ مستقبل کی منازل کے تعین میں ان کے رہنما بھی۔ خدیجہ ہما الکوزئی کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ترقیاتی پروگرام یا UNDP کی نئی رپورٹ کے مطابق کراچی کا شمار ملک کے امیر ترین اضلاع میں ہوتا ہے، جہاں تعلیم اور صحت کی سہولتوں تک آبادی کے بڑے حصے کی رسائی ہے۔ لیکن اسی شہر میں لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں جانتے کہ ان کا اگلا نوالا کہاں سے آئے گا۔ انہی کا سہارا ہے پروین سعید اور ان کا کھانا گھر۔ کراچی کو غریب پرور شہر کہا جاتا ہے۔ دوسرے شہروں سے آنے والے لاکھوں انسان یہاں دن رات 2 وقت کی روٹی کمانے میں مصروف ہیں۔ بعض اوقات یہی 2 وقت کی روٹی امتحان بن جاتی ہے۔ پروین سعید گزشتہ 16 سالوں سے اس شہر میں بھوک کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں۔ 25 سال پہلے سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ لوگوں کو کھانا ملے، لیکن ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو مار دیا تھا، جس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بھوک ظالم چیز ہے جو ماں کی محبت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں اس کھانا گھر میں لوگ محض 3 روپے میں پیٹ کی آگ بجھا لیتے ہیں۔ کوئی بھی کھانا 2 یا 3 روپے میں نہیں آتا، روٹی ہی 10 روپے کی آ رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو بھی یہاں آ رہا ہے وہ ایک تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو کہ وہ فری کا کھانا کھا رہا ہے، وہ فری کا نہیں یا پے کر کے کھا رہا ہے۔ لوگ خود بھی کھاتے ہیں اور گھر لے جانے کے لیے برتن بھی ساتھ لاتے ہیں۔ 4,500 افراد میں روزانہ یہاں نہایت نظم و ضبط کے ساتھ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ کماتا ہوں کم اور خرچہ ہے زیادہ، سمجھے نا، میرا پورا نہیں پڑتا، اس لیے میں کھانا لے کے جاتا ہوں یہاں۔ میری 5 بیٹیاں ہیں اور آدمی ایک کمانے والا ہے، ہوائی روزی ہے اس کی۔ ابھی مکان بیچ کے میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کری ہے، مکان بیچ کے میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کری ہے اور ابھی 3 کنواری ہیں اور کیا کرائے کے مکان میں رہتی ہوں میں، اس مجبوری میں روٹی لینے آتی ہوں۔ پروین سعید کہتی ہیں کہ مخیر حضرات کے تعاون سے کی جانے والی یہ کوشش محدود ہے، مگر انہیں تسلی ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ کم کرنے میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ 2002 میں کھانا گھر کا آغاز کیا تھا تو اس وقت 2 من کی بوری 450 روپے کی آ رہی تھی اور اب 50 کلو کی بوری تقریباً 1900-2000 کے درمیان میں آ رہی ہے۔ تو فرق تو بہت آیا ہے۔ غریب کی تنخواہ وہی ہے، مزدوری وہی ہے، لیکن مسئلے مسائل اس کے وقت کے ساتھ بہت بڑھ گئے تھے۔ یہ زندگی جو آپ کسی کے لیے کام کرنے کے لیے کریں، جو زندگی آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کریں، وہی زندگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ اپنی آراء اور تجاویز دینے کے لیے آئیے facebook.com/VO Urdu کے پیج پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔